مارچ اپریل تک نظام کی تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سہیل وائس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب شہباز شریف کی جگہ کسی نئے ونڈر بوائے کی ضرورت ہے، تو کیا واقعی کوئی اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے یا پھر کمپنی یہی چلے گی؟ سہیل وائس صاحب کی نظر میں اگر ونڈر بوائے محسن نقوی صاحب ہیں تو ظاہر ہے وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ اگر وہ مجھے سمجھتے ہیں ونڈر بوائے تو میں تو تیار نہیں ہوں ان حالات میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، کیونکہ میرے اور بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، ان پہ میں فوکس کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ونڈر بوائے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں نظام میں آنے والے دنوں میں؟ فروری مارچ میں، مارچ اپریل میں، ہاں فروری مارچ اپریل مئی اگر مئی تک ہم چلے گئے اسی نظام کے ساتھ تو پھر یہی نظام چلے گا۔ اچھا، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ٹیکنوکریٹ سسٹم، کوئی صدارتی نظام؟ کس میں تو دعا مانگ رہا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یا خالص جمہوریت دے دے یا خالص آمریت دے دے۔ ہمارے پروگرام میں تھی سامعہ خان اسٹرالوجسٹ، تو انہوں نے کہا کہ جی 16 فروری 2026 کے بعد ستاروں کا حال کوئی ایسا بتاتا ہے کہ اگر سیاستدانوں نے اپنی روایتی سیاست نہ چھوڑی تو نظام پھر یکسر کوئی تبدیل ہو سکتا ہے اور جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایگری کرتی ہیں؟ کیڑی جمہوریت؟ جو جتنی کوئی ہے، جیم بھی ہے یا میم بھی ہے، جو بھی ہے، یا پھر آپ کی نظر میں جو 2 نمبر جمہوریت ہے یا خالص نہیں ہے تو صحیح؟ آپ کو فرسٹ کاپی بھی جمہوریت کی ہوتی تو ہمارے یہ مسائل نہ ہوتے۔ یہ تو کاربن کاپی بھی نہیں ہے، عجیب و غریب ہے۔ 5% کے لیے جمہوریت ہے، 95% کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بانجھ ہے۔ تو اللہ کرے، دعا کریں یہ بدبودار، یہ ناکارہ، یہ فرسودہ، یہ جمہور لیس نظام، یہ آڈٹ لیس نظام، یہ پرفارمنس لیس نظام یہ بدلے، اور یہ جو اوپر ہمارے مسلط ہوئے ہیں یہ بدلیں، کوئی تبدیلی، حقیقی تبدیلی آئے۔ میں تو دعا کر رہا ہوں۔ تو وہ جو ونڈر بوائے کی بات کرتے، کیا ونڈر بوائے کی جگہ کوئی ونڈر گرل بھی آ سکتی ہیں؟ ونڈر گرل اگر آپ کی مراد اپنے آپ سے ہے تو ہو سکتا ہے آپ آ جائیں۔ اگر آپ کی مراد مریم نواز صاحبہ سے ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم عام لوگ تو وزیر اعظم اس ملک میں نہیں بن سکتا نا، چوزن ونز ہیں جو کہ جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، وہ ہی بن سکتا ہے۔ سہیل افریدی کون ہے؟ عام آدمی تھا، مڈل کلاس آدمی، وزیر اعلیٰ بن گیا نا۔ اس طرح اور بڑی اگزامپلز ہیں، بہت سارے لوگ آگے آئے اور جنہوں نے آ کے بن سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ ہوپ مر گئی ہے، ہوپ کو نہیں مرنا چاہیے۔ یوتھ سے آپ بات کریں، گلی محلوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا فائدہ، الیکشن کا کیا فائدہ، عدالتوں کا کیا فائدہ، صحافت کا کیا فائدہ، لوگ مایوس ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر تو یہ سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ مئی تک اگر ایسے چلتا ہے تو یہی نظام رہے گا، تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب 5 سال اپنے پورے کر پائیں گے؟ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اوپر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ونڈر بوائے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ونڈر گرل بیٹھی ہوتی ہے یا ونڈر وومن بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ ذاتی دشمنیاں ختم ہوں، اس غربت ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، عوام تک پہنچیں چیزیں خوشحالی کی، اور قرضے اتریں، یہ خسارہ زدہ ادارے جو ہیں ان سے جان چھوٹے، اس طرح نہ چھوٹے جس طرح پی آئی اے کی چھوٹی ہے۔ لیکن عارف حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں عارف حبیب صاحب کی جیت ہوئی ہے۔ تو خیر اس طرح نہ جان چھوٹے اور ادارے پرفارم کریں، عدلیہ آزاد ہو، صحافت آزاد ہو، بنیادی انسانی حقوق ہوں۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 5 سال پورا کرتے ہوئے جو شہباز شریف صاحب کی خیر سے ٹریک ریکارڈ ہے تو مجھے تو لگتا ہے قیامت تک یہی ہوں گے، قیامت سے آدھا گھنٹہ پہلے تک۔ لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان جیسے ملک میں کبھی بھی آپ صبح اٹھیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، آپ کو کیا 2026 میں کوئی سپیس، پولیٹیکل سپیس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مذاکرات کا نہ اس وقت کوئی ماحول ہے، نہ مذاکرات اس وقت ہو سکتے ہیں، نہ مذاکرات نے ہونا ہے۔ یہ ساری ہوائی باتیں، ہوائی فائرنگ ہے، کمپنی کی مشہور ہے۔ تو کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں؟ نتھنگ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کچھ دینے کے لیے کیا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس؟ مذاکرات کے 2 بڑے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، پی ٹی آئی یا عمران خان، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے اور وہ درمیانی راستے کی طرف آ نہیں رہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ان کی ہے، وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ان کی برقرار ہے۔ باقی بینیفیشری ایک گروپ ہے
ایک گروپ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، ٹولہ کہہ لیں، اتحاد کہہ لیں، تو وہ بینیفیشری ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں؟ وہ صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے میں چاہتا ہوں مذاکرات ہوں، لیکن اس بار بلیک میل. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بلاتے ہیں مذاکرات کے لیے، پی ٹی آئی ولنگ نہیں ہے، وہ چاہتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مذاکرات شہباز شریف صاحب، کئی بار بات کر چکا ہوں، کس پر مذاکرات شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں؟ مذاکرات کس پہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ نئے الیکشن پر مذاکرات کرنے کو تیار ہے؟ نہیں. کیا وہ الیکشن کہتے ہیں ملک کے لیے بیٹھے ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں اس پہ بات چیت کریں. آپ کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ حل مساق کریں معیشت ہم کریں کہ ابھی پورے سارے تو اکٹھے ہو. وہ تو معیشت تباہ کر کے گیا، تو اس کو پھر مساق معیشت کروانا چاہتے ہو تو کرو نا، ڈیلیور کرو. اور کیا چاہیے؟ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے عمران خان دور میں کہ جتنی 1 پیج کی ان کو سہولت ہے اتنی اگر مجھے ہو تو میں تقدیر بدل دوں. اس سے زیادہ ہے تو اب بدلے نا تقدیر. تو پیپلز پارٹی ساتھ ہے، مسلم لیگ ساتھ ہے، مولانا صاحب ایک طرح سے ساتھ ہیں، اے این پی والے ساتھ ہیں، باقی جماعتیں ساتھ ہیں، ایم کیو ایم والے ساتھ ہیں، 1 پیج ساتھ ہے. تو اب کریں، تبدیلی لائیں. معیشت عمران خان یا پی ٹی سے کیا کرنا ہے کر کے؟ ان کو سائیڈ پہ رہنے دیں، وہ تو ملک برباد کر کے آپ کے خیال میں چلے گئے تھے. تو اب ملک کی تعمیر کریں. معیشت نہیں سنبھل رہی نا، ادھر بھی استحکام نہیں آ رہا ہے، ادھر سے پھر سیاسی استحکام بھی نہیں آ رہا. کیا ایسے چلتے رہے گا؟ کوئی سیاسی استحکام آتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کل بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، نہیں کرائی گئی. وہی اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کو ہم دیکھتے ہیں سیم ملتے جلتے جو ہوتے ہیں ویوز. تو اب مجھے بتائیے ایسے ہی چلتا رہے گا سارا؟ وہ ہر منگل کو آئیں گے، احتجاج کریں گے، یہ ڈسپرس کیا کریں گے، دیٹس اٹ؟ یا یہ ان کا احتجاج کوئی امپیکٹ ڈالے گا عمران خان کی رہائی کے لیے بھی؟ جو ملاقات نہ کروانا تو غیر آئینی، غیر اصولی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر سیاسی ہے. لیکن جو اس پہ ظلم کرتے ہیں اور جو شرمناک طریقے سے کرتے ہیں، وہ خواتین پر پانی پھینکنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں دور دراز چھوڑ دینا، یہ ظلم ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک مذاکرات مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے، معیشت ان سے مجھے سنبھلتی ابھی نظر نہیں آ رہی. ہاں جو 1 پیج ہے، جتنی بھی ابھی جو لیبیا میں $4 ارب کا ہوا ہے، اسلحے کا معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. یہ جو پیسے آ رہے ہیں باہر سے، یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. یہ جو کچھ معاہدے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. تو وہ جتنی ایفرٹ کر لیں گے. یہ تو نالائقوں کا ٹولہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. 35 سال سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا ان سے. ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے وہ، اور کیا دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، ہم وہیں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دیا ملک کا. ان کے اپنے ذاتی کاروبار دیکھیں، ذاتی اولادوں کو دیکھیں، ذاتی حیثیتوں کو دیکھیں اور ملک کو دیکھیں. جب یہ آئے تھے اس وقت پاکستان کیا تھا؟ 88 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں. قرضہ دینے والا تھا، اس کی دنیا میں عزت تھی، اس کے پاسپورٹ کی عزت تھی، ہمیں لوگ سیریس لیتے تھے. اور یہی پاکستان تھا نا جس نے، وہ تو کہتے ہیں جو کچھ دیا ہے ہم نے ہی تو دیا ہے پاکستان کو، ورنہ یہ کچھ سال نکال لیں نواز شریف صاحب کے تو پیچھے بچتا کیا ہے پاکستان. میری خواہش ہے کہ میرے پاس کوئی بٹن ہوتا، میں ریورس کرتا اور ان ساروں کو ہی نکال دیتا.